بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔ رب کائنات کا فضل و کرم، ہمارا موضوع رب کائنات سے شرم کے تقاضے، اور اس موضوع کے تحت آج ہم تذکرہ کریں گے اس بات کا کہ انسان کو ہمیشہ اپنی موت اور قبر کو یاد رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، عبادات کا سب سے پہلا سبق ہی تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے، اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو پھر ایک لمحہ بھی اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت زیادہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حاتم اللذات، کثرت کے ساتھ اس چیز کو یاد کیا کرو جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہو سکا کہ کوئی انسان موت سے فرار حاصل کر سکے، بلکہ یہ انسانی زندگی کا واحد مسئلہ ہے جس پر تمام کے تمام مذاہب کا، تمام کے تمام نظریات کا اتفاق ہے۔ کوئی کافر ہے، کوئی غیر مسلم ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کا باغی ہے، کمیونسٹ ہے، یا کسی بھی عقیدے کا مالک ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ موت ایک حقیقت ہے۔ تو انسان جب اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کے بعد کے حالات کو ذہن میں رکھتا ہے تو پھر وہ انسانیت کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا۔ کسی انسان کے پاس اگر کوئی اونچا عہدہ ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور وہ ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ یاد رکھتا ہے کہ ایک دن میں نے مر کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو وہ ان اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا، غلط استعمال نہیں کرے گا۔ اسی طرح قبر، جس کے بارے میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لمبی چوڑی روایت ہے، سنن نبی داؤد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے موقع پر تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے کنارے بیٹھے، اور قبروں پر جانا چاہیے، جانے کا مقصد آخرت کو یاد کرنا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ الفاظ دہرائے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ لفظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے زیادہ بار دہرائے، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو عشرہ مبشرہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شامل فرمایا، اور ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی کہہ دیے کہ عثمان آج کے بعد اگر تم کوئی نیکی نہ بھی کرو تو اللہ نے جنت تمہارے نام لکھ دی ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ یہ ہیں کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں عثمان سے شرم کیوں نہ کروں، اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے مدینہ میں رہ کے باوجود اس کے کہ اختیارات تھے، طاقت تھی، قوت تھی، حکومت تھی، کنٹرول تھا، صرف اس وجہ سے 40 دن تک بھوک اور پیاس برداشت کی، صرف اس وجہ سے ان بدبخت فدائیوں کا ظلم و ستم برداشت کیا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کو خون ریزی کا مرکز نہیں بننے دوں گا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں قتل و غارت نہیں ہونے دوں گا، جان قربان کر دی، لیکن یہ کام نہیں ہونے دیا۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا ذکر کرتے تو بہت زیادہ روتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا عثمان کیا وجہ ہے آپ جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے اتنا نہیں روتے ہیں، آپ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اتنا نہیں روتے ہیں، کسی اور حساب و کتاب کا معاملہ ہے، صراط کا معاملہ ہے، وہاں پر آپ کی آنکھیں اس انداز سے نہیں بہتی، لیکن جب قبر کی باری آتی ہے تو آپ بہت زیادہ روتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ باقی جتنے بھی مرحلے ہیں وہاں پر انسان اکیلا نہیں ہوگا، لیکن قبر ایک ایسا مقام ہے جہاں پر انسان کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوگا، تنہ تنہا ہوگا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے شرم اس بات پر مجبور کرے کہ ہم اپنی قبر کو یاد کریں، اور یہ جو رب کائنات نے قبر کے عذاب یا قبر کی نعمتوں کا سلسلہ رکھا ہے نا، اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب انسان اپنی قبر کے اندھیروں کو یاد رکھے گا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرے گا، برائیوں سے بچا رہے گا، نیکی کی راہ پر چلتا رہے گا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ ضروری امور آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے قبر کے حوالے سے کہ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سیدھی اور ایک ہوتی ہے بغلی۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللحد لنا والشق لغیرنا، کہ یہ جو بغلی قبر ہے نا یہ ہمارے لیے ہے، اور جو سیدھی قبر ہے وہ دوسروں کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کیسی بنائی جائے، سیدھی یا بغلی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں کی مٹی ہماری میرا زمین کی نسبت کہیں زیادہ نرم ہے۔ تو صحابہ اکرام نے دونوں قسم کے گورکنوں کو پیغام بھیجا، اور یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو زیادہ بہتر لگے گا اللہ اسے پہلے بھیج دیں گے، تو بغلی قبر بنانے والا وہ پہلے آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں قبر بغلی ہے، لیکن یہاں بھی ایک چیز ذہن میں رکھیے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بغلی قبر بنانے میں 5-5.25 گھنٹے لگتے ہیں، اور چونکہ دور ہے تن آسانی کا، گورکن بھی جلدی جان چھڑانا چاہتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ قبر ہم خود کھودیں، اور اس میں سیدھی قبر کھود کر دائیں طرف یا بائیں طرف ہی جانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اب تو سلسلے ختم ہو گیا نا، گورکن ایسی قبر بناتے ہی نہیں، لیکن اگر کوئی بنائے تو وہ کرتا کیا ہے کہ سیدھی قبر کھودی، دائیں طرف جا کے پھر نیچے کھدائی کرتے ہیں۔ اصل مشقت وہاں لگتی ہے، وہ جو اندر جا کے نیچے کھدائی کرنا ہے نا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں اسامی کہتے ہیں نا، وہ سیدھی جا کے دائیں طرف یا بائیں طرف، بس اندر جا کے پھر نیچے کھدائی کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ اور اس کے لیے میں ضرور یہ نصیحت کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے، ہمارے عزیز و اقارب کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن موت ایک حقیقت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سنت کو مرنے نہیں دینا چاہیے۔ مشقت ہے، محنت ہے، بندہ خود کر لے۔ آپ کی اسی بستی میں ایک نوجوان کا والد فوت ہو گیا، تو مجھے اس نے فون کر کے باقاعدہ طور پر پوچھا کہ استاد جی بغلی قبر بنائیں کہ سیدھی؟ میں نے کہا سنت پہ عمل کرنا تو بغلی بناؤ۔ آپ حیران ہوں گے کہ باپ کی لاش گھر میں پڑی ہوئی تھی، اور اس نوجوان نے خود اپنے ہاتھوں سے باپ کی قبر کھودی ہے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، مجھے ایک جنازے پہ جانے کا اتفاق ہوا اور بڑی حیرت ہوئی، قبر سیدھی تھی، مولوی صاحب کہنے لگے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قبر اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ مردہ اٹھ کے بیٹھ سکے۔ یہاں میں ایک قاعدہ آپ کو سمجھا دوں، ایک نقطہ سمجھا دوں کہ دنیا کا ہر مسئلہ آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا، جس کا ایک زندہ ثبوت ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جسم اور روح کا مجموعہ۔ جسم اور روح ملے تو ایک زندہ انسان بنتا ہے۔ اب ایک انسان ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے مردہ، اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک ایک ایک چیز سلامت ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا،
اس کے جسم سے کیا نکلا جی؟ روح نکل گئی۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ روح کی عقلی توجیہ کیجیے، روح بتائیے کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا، کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے یہ جو موت کے بعد کے معاملات ہیں، برزخی زندگی، قبر کی زندگی، اسے عقل کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ مثلا حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے مردے کو دفن کر کے واپس پلٹتے ہو، وہ تمہارے جوتوں کے تمہارے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ اب حدیث میں بات آ گئی، ہمارا اس بات پر ایمان ہے اور ہم یہاں تک محدود رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی حدوں سے آگے مت بڑھو۔ اب یہ کہنا کہ جی قدموں کی آواز سن سکتا ہے تو ہماری ویسے پکار کیوں نہیں سن سکتا؟ غلط بات ہے۔ اگر قدموں کی آواز سن سکتا ہے تو ہماری بات کیوں نہیں سن سکتا؟ یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ حدیث میں صرف قدموں کی آواز کا تذکرہ ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہے، حدیث میں لمبی چوڑی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے فرشتے آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں، نیک آدمی ہو صحیح صحیح جواب دیتا ہے، غلط آدمی ہو برا آدمی ہو ایک لفظ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے افسوس کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد نیک آدمی کے لیے قبر تا حد نظر وسیع کر دی جاتی ہے۔ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے جی؟ قبر کا وسیع ہونا تا حد نظر، ہماری یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی۔ اور فرمایا اس کی طرف پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کو آتی ہیں۔ کیا یہ بات انسانی عقل میں آ سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا برا آدمی ہے، جب جواب صحیح نہیں دیتا اس کے نیچے جہنم کا بستر بچھ جاتا ہے، اس کی طرف جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ فرمایا اس کی قبر اس کو دباتی ہے، حتی تختلف اضلاعہ، یہاں تک اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ باتیں عقل میں آنے والی ہیں؟ نہیں۔ تو پھر جو جنتی ہے وہ ایک ہی بات بار بار کہتا ہے، رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، اے اللہ قیامت جلدی قائم کیجئے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ جنت میں میرا گھر میرا انتظار کر رہا ہے، میں جلدی وہاں جانا چاہتا ہوں۔ برا آدمی بار بار ایک ہی بات کہتا ہے، رب لا تقم الساعہ، رب لا تقم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم نہ کرنا، مجھے پتہ ہے کہ قیامت کے روز میرا حشر کیا ہوگا۔ اب یہ چیزیں اس حوالے سے صرف دو نقطے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلی چیز تو میں نے عرض کر دی، عذاب قبر کا انکار کرنے کی بنیاد اور اساس ہی اپنی ناقص عقل ہے۔ لو جی ایک آدمی جہاز کریش ہو گیا، تباہ، وہ اس کی لاش کے ٹکڑے اڑ گئے، ایک آدمی سمندر میں اس کو مچھلیاں کھا گئیں، ایک آدمی بم دھماکے کے اندر اس کے جسم کے ایک ایک انگ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گیا، ایک گھر کے اندر ایک آدمی زندہ جل گیا ہے، اس کا جسم خاک ہو گیا ہے، ہندو اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، وہ راکھ بن گیا، اس کو قبر کا عذاب کیسے ہوگا؟ اگر ان چیزوں کو عقل کے ترازو میں تولیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، عقیدے کا بھی، ایمان کا بھی، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، جس طرح کے منکرین عذاب قبر کا ہو چکا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، قبر کی نعمتیں برحق ہیں اور یہ طے شدہ بات ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے قبر کا عذاب اور قبر کی نعمتیں کیوں رکھی؟ ایک صاحب مجھے ملے، پرانی بات ہے، غالباً 2002 کی، اور میں یہ الفاظ کہتے ہوئے لرز جاتا ہوں، لیکن کتنی آسانی سے انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ کہنے لگے ہمیں ایک ہی عذاب چاہیے، ہمیں دو عذابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ یہ ربانی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گویا کہ عذاب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیں نہ ایک عذاب چاہیے نہ دو عذاب چاہیے، ہم اپنے اللہ سے پناہ چاہتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرم کا تقاضا، انسان ہمیشہ اپنی موت اور اپنی قبر کو یاد رکھے، اور جب انسان ان دونوں چیزوں کو یاد رکھتا ہے تو پھر انسانیت کے دائرے میں رہتا ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے، اگر کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے تو کسی کا نقصان بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب سے شرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔